شرف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وزن کم کرنے کا طریقہ بہت پیارا رسالہ ہے، امیر اہل سنت کی طرف سے ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 1 پر القول البدی کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت لکھی ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ رسول نذیر سراج منیر محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے، ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اس سے قبل کہ آج کا موضوع اور مدنی پھول آپ کی جانب بڑھائے جائیں، آئیے ہم اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ خاتون جنت کے 8 حروف کی نسبت سے سلسلہ فیضان صحابیات کی 8 نیتیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، النیت الحسنۃ تدخل صاحبہ الجنہ، اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ یاد رہے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب پانے کے لیے اس سلسلے میں بیان کروں گا، آپ سنیں گے، اول تاخیر شرکت کریں گے۔ یہ بھی نیت کیجئے کہ علم دین کی تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھ کر سنوں گا۔ ہر نیت کے بعد نبیوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل کہوں گا کہ نیکی کا عزم کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے۔ اہم مدنی پھول لکھوں گا، یہ بھی نیت کیجئے کہ رحمت الہی کے حصول کی نیت سے جب قرآنی آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پڑھا گیا تو کان لگا کر انتہائی توجہ سے سنوں گا، اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت و ترجمہ سنوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا مبارک نام سن کر عز و جل کہوں گا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک اور صلو علی الحبیب سن کر درود پاک پڑھوں گا۔ صحابیہ کا تذکرہ ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہا کہوں گا، جو نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کروں گا، دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب اور عمر بھر کی نیکیاں جو میرے پاس ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، میں اسے اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہوں۔ آپ کے وسیلے سے جملہ انبیاء و مرسلین کو پیش کرتا ہوں، صحابہ و تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین، ائمہ مجتہدین، امہات المؤمنین، ائمہ اربعہ، ان کے مقلدین، تمام بزرگان دین، خصوصاً ائمہ سلاسل اربعہ ان کے مریدین، خصوصاً سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے بزرگان دین، مشائخ و مریدین، مبلغات و مبلغین مرحومین، مدنی قافلوں کے مسافرین و مدنی انعامات کے عاملین، تمام مومنات و مومنین، جملہ مسلمات و مسلمین، بالخصوص اپنے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے خاندان، بالخصوص ان کے والدین اور ان کی اولاد کو اصال ثواب کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ کئی سلسلوں سے ہم حبیب خدا سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاکیزہ اقوال اور اس کے ساتھ ساتھ رنگ برنگے مدنی پھول بھی چن رہے ہیں۔ آج بھی یہی سلسلہ ہے، آپ کے ارشادات بتائے جائیں گے اور اس کے تحت رنگ برنگے مدنی پھول آپ کی جانب بڑھائے جائیں گے۔ جو توجہ کے ساتھ سنے گا خوب حاصل کرے گا انشاءاللہ۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ایک شخص کے سامنے کیا گیا، وہ بدبخت تھا۔ اس بدبخت نے مومنوں کی ماں کا ذکر خیر سنا تو گالی دی۔ اس سے کہا گیا کیا وہ تیری ماں نہیں ہے؟ اس بدبخت نے کہا ماں یہ کیا ہوتی؟ جب یہ بات سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچی، فرمایا سچ کہتا ہے، بے شک میں مومنوں کی ماں ہوں اور کافروں کے لیے کوئی ماں نہیں۔ نبی کی ازواج کیا ہیں؟ مومنوں کی ماں ہیں۔ قرآن سنیے تو ازواج پاک جو ہیں مومنوں کی مائیں ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان کے صفحہ 667 پر ارشاد فرماتے ہیں، یہ پارہ 21 سے سورہ احزاب ہے، آئیے سنیے، ارشاد ہوتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم۔ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت کچھ لکھا ہے جو موضوع کے مطابق ہے، وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ لکھتے ہیں خیال رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا مسلمانوں کی مائیں ہونا دو حکموں میں ہے، انتہائی ادب و تعظیم اور ان سے نکاح حرام ہونا، میراث و پردہ اولاد کی حرمت، ان احکام و معنی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج پاک ہیں وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان کا انتہائی ادب ہے، ان کی انتہائی تعظیم ہے۔ سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت نے کتنے پاکیزہ الفاظ استعمال کیے، اور جو امہات المؤمنین کی شان میں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان عظمت نشان میں بکواس کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بدبخت ہے وہ۔ اس کے لیے کیسے ارشاد فرمایا سنیے، ملفوظات اعلیٰ حضرت مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ ہے، بہت پیاری کتاب ہے، بہت معلومات ہیں اس میں، معلومات کا خزانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مسلمانوں ذرا ادھر خدا و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان کے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھو، اگر کچھ لوگ تمہارے ماں باپ کو رات دن بلا وجہ محض فحش مغلظہ یعنی گندی گندی گالیاں دینا اپنا شیوا کر لیں بلکہ اپنا دین ٹھہرا لیں، کیا تم ان سے بکشادہ پیشانی ملو گے؟ ہاشا، ہرگز نہیں۔ اگر تم میں نام کو غیرت باقی ہے، اگر تم میں انسانیت باقی ہے، اگر تم ماں کو ماں سمجھتے ہو، اگر تم اپنے باپ سے پیدا ہو تو انہیں دیکھ کر تمہارے دل بھر جائیں گے، تمہاری آنکھوں میں خون اتر آئے گا، تم ان کی طرف نگاہ اٹھانا گوارا نہ کرو گے۔ للہ انصاف، صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما زائد یا تمہارے باپ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زائد یا تمہاری ماں
ہم صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے ادنا غلام ہیں، اور الحمدللہ کہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے کہلاتے ہیں۔ ان کو گالیاں دینے والوں سے اگر یہ برتاؤ نہ برتیں جو تم اپنی ماں بلکہ اپنے آپ کو گالیاں دینے والوں سے برتتے ہو، تو ہم نہایت نمک حرام غلام اور حد بھر کے برے ناخلف یعنی نااہل بیٹے ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ آگے تم جانو تمہارا کام، اور بھی بہت کچھ لکھا اعلیٰ حضرت نے، کچھ میں نے اس میں سے عرض کیا۔ تو بدبخت ہے وہ جو صحابہ کو گالیاں دے۔ ہماری امی جان کی شان عظمت نشان میں بکواس کرے تو دیکھیں اس نے گالی دی تو سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا؟ جب اس نے کہا تھا نا کہ ماں یہ کیا ہوتی ہے، تو فرمایا سچ کہتا ہے، میں مومنوں کی ماں ہوں، کافروں کے لیے کوئی ماں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری امی جان کو شان و عظمت بخشی ہے۔ آپ کے والد صحابی، آپ کی بہن صحابیہ، آپ کے بھائی صحابی، اور سبحان اللہ آپ کن کے گھر میں ہیں، کن کی زوجہ مطہرہ ہیں؟ اللہ کے محبوب کی۔ اور آپ کی شان عظمت نشان میں 18 آیتیں سورہ نور کی نازل ہوئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو دودھ پیتے شیرخوار بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی حبیبہ پر الزام لگا تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل کی۔ کیا شان ہے ہماری امی جان کی، سبحان اللہ۔ وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے پیارے اشعار ہیں، کچھ اس میں سے سناتا ہوں آپ کو۔ دی گواہی آپ کی عفت کی سورہ نور نے، سبحان اللہ۔ اب نمازی جو نماز میں یہ سورہ نور کی 18 آیتیں پڑھے گا قیامت تک پڑھتا رہے گا، اور قیامت تک یہ آیتیں پڑھی جاتی رہیں گی، اور ہماری امی جان کی عصمت کی گواہی ہوتی رہے گی، سبحان اللہ۔ دی گواہی آپ کی عفت کی سورہ نور نے، مدح کرتا ہے تیری عصمت کی قرآن مبین، اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین، جو ہو ام المؤمنی بنت امیر المؤمنین، اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین، کیا مبارک نام ہے کیسا پیارا ہے لقب، عائشہ محبوبہ محبوب رب العالمین، اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین۔ اور بہت سارے اشعار ہیں۔ آپ کی شان و عظمت کا کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ قرآن نے بیان کیا ہے، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الآثار لأبی یوسف، حدیث نمبر 876۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ان البلاء موکل بالکلامی، بے شک بلا یعنی آزمائش جو ہے وہ کلام کے ساتھ موکل ہے، یعنی تابع ہے۔ کیسی پیاری بات ہے۔ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو بہت اس بارے میں سمجھایا جاتا ہے۔ کفل مدینہ کے تعلق سے بہت امیر اہل سنت اس کی تربیت فرماتے ہیں۔ منہاج العابدین یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی شائع کرتا ہے، امام غزالی کی آخری کتاب، وہ بہت ہی عظیم کتاب ہے، جس کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں یہ کتاب میرے رب نے مجھے الہام فرمائی۔ بہت پیاری کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر
107 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. امی جان کے ارشاد کو پہلے ذہن میں رکھیے. امی جان کیا تربیت فرما رہی ہیں اپنے بچوں کی. سبحان اللہ. بلا یہ کلام کے تابع، وہ جیسی بات کرو گے ویسی آزمائش آئے گی. اب دیکھیے کہ امی جان کے اس ارشاد پر میں آپ کو خاموش شہزادہ رسالے سے پہلے، اس کے بعد انشاءاللہ منہاج العابدین سے پیش کرتا ہوں. اس کے صفحہ نمبر 12 پر امیر اہل سنت حدیث پاک نقل کرتے ہیں، سنن ترمذی حدیث نمبر 2415. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اور سب سے اچھے اور خوش اخلاق آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باصفا ہے، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ عز و جل سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے وابستہ ہیں. اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. تو امی جان کیا فرما رہی ہیں کہ بلا کلام کے تابع ہے. امیر اہل سنت نے وہ دعا بھی کی، آئیے ہم بھی مل کے کرتے ہیں. یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، نہ کچھ کبھی بولوں. یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، نہ کچھ کبھی بولوں. اللہ زباں کا ہو عطا کفل مدینہ، اللہ زباں کا ہو عطا کفل مدینہ. آمین. بولنے سے آزمائش آتی ہے، جیسی باتیں کریں گے ویسی آزمائش آئے گی. تو ہم کفل مدینہ کیوں نہ لگائیں؟ حرام باتوں سے تو بچنا ہی ہے، فضول باتوں سے بھی بچیں جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، وہ فضول ہیں. تو فضول باتوں سے بھی بچیں. ہماری امی جان فرما رہی ہیں کہ بلا کلام کے تابع. امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ زبان کی بری باتیں انسان کے بقیہ اعضاء پر اثر انداز ہوتے ہیں. اچھی باتیں انسان کرتا ہے تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مزید یہ اچھی باتیں توفیق خداوندی کے حصول کا ذریعہ بنتی ہیں. اچھی باتیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوگی اور مزید اچھی باتوں کی توفیق ملے گی، اور بری باتیں ذلت و خواری کا باعث بنیں گی. لکھتے ہیں اس سلسلے میں حضرت مالک بن دینار علی رحمۃ اللہ الغفار سے جو منقول ہے وہ بھی اس معنی کی تائید کرتا ہے. فرماتے ہیں کون؟ حضرت مالک بن دینار علی رحمۃ اللہ الغفار، جب تم اپنے دل میں کساوت، بدن میں سستی، رزق میں تنگی محسوس کرو تو سمجھ لو تم نے کہیں فضول اور لا یعنی کلمے کہے ہیں جس کا یہ نتیجہ ہے. اور بے معنی فضول باتیں کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ دل سخت ہو جائے گا، بدن سست ہو جائے گا، رزق میں تنگی ہو جائے گی. اب رزق کی تنگی کے ہم شاکی ہیں، نیکیوں میں سستی ہم سے ہوتی ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں. دل سخت ہو گیا، واقعی دل سخت ہو گیا. تلاوت نعت میں دل کب لگتا ہے؟ مسجد میں دل کب لگتا ہے؟ نیکیوں میں دل کب لگتا ہے؟ ماں باپ کی نصیحت کب اثر کرتی ہے؟ قرآن کی آیات، احادیث، عبرت کی باتیں، موت کی خبریں، موت کے اعلانات کب اثر کرتے ہیں؟ دل سخت ہو گیا. تو دل کی سختی کے اسباب میں سے یہ بھی ہے فضول گفتگو، اس کی وجہ سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے. بدن کی سستی کے اسباب میں سے یہ بھی ہے فضول گفتگو. رزق کی تنگی کے اسباب میں سے یہ بھی ہے فضول گفتگو. تو ہماری امی جان ہماری تربیت فرما رہی ہیں کہ بلا یعنی آزمائش جو ہے وہ کلام کے تابع ہے. تو اللہ میں نصیب فرمائے کہ ہم زبان کو بچائیں اور فضول گفتگو نہ کریں. خاموشی کے فضائل سنیں. خاموش شہزادہ رسالے میں امیر اہل سنت نے خاموشی کی فضیلت کے متعلق 4 فرامین مصطفیٰ لکھے ہیں. نمبر 1، من صمت نجا، یعنی جو چپ رہا اس نے نجات پائی. نمبر 2، الصمت سید الاخلاق، خاموشی اخلاق کی سردار ہے. 3، الصمت ارفع العبادتی، خاموشی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. 4، آدمی کا خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے.
مرآت جلد 6 صفحہ 361 پر مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان آدمی کا خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس کے تحت لکھتے ہیں اگر کوئی شخص 60 سال عبادت کرے مگر زیادہ باتیں بھی کرے, اچھی بری بات میں تمیز نہ کرے, اس سے یہ بہتر ہے کہ تھوڑی دیر خاموش رہے, کیونکہ خاموشی میں فکر بھی ہوئی, اصلاح نفس بھی, معرف و حقائق میں استغراق بھی, ذکر خفی کے سمندر میں غوطہ لگانا بھی, مراقبہ بھی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں فضول گوئی سے بچائے اور خاموشی پر استقامت عطا فرمائے. خاموشی میں کیا ہے؟ خاموشی میں امن ہے, اور بولنے میں کیا ہے؟ آزمائش ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ کھا کے پچھتانے سے نہ کھا کر پچھتانا بہتر, اور بول کر پچھتانے سے بہتر کہ نہ بول کر پچھتائے. وہ آدمی جب تک خاموش رہتا ہے آفتوں سے محفوظ رہتا ہے, امن میں رہتا ہے. یہ خاموش شہزادہ رسالہ یہ اگر ہم پڑھتے رہے نا, اور ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر کو یوم قفل مدینہ منائیں, اسے پڑھیں, اس کو پڑھائیں, اس کو سنیں, اس کو سنائیں, انشاءاللہ عز و جل قفل مدینہ کا ذہن بنتا جائے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے زبان کی آفات سے بچے رہیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ, طعام اور کلام کم کرو, جنت میں میرے ساتھ رہو گے. اب نہ طعام کم ہوتا ہے نہ کلام کم ہوتا ہے, اور کلام کے معاملے میں اسلامی بہنیں تو اسلامی بھائیوں سے آگے, بہت باتیں کرتی ہیں, بولتی رہتی ہیں, اور جتنی غیبتیں یہ کرتی ہیں اسلامی بھائی نہیں کرتے, جتنی چغلیاں یہ کھاتی ہیں اسلامی بہنیں نہیں, اسلامی بھائی نہیں کرتے جتنی اسلامی بہنیں کرتی ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ جب یہ جمع ہوتی ہیں تو بس غیبتوں پر اتر آتی ہیں, بہتان پر اتر آتی ہیں, چغلیاں کرتی ہیں, اس کے بغیر جیسے ان کی وہ محفل میں ان کو مزہ ہی نہیں آتا. استغفر اللہ, کیسا مزہ ہے؟ غلط مزہ ہے, ناجائز مزہ ہے, یہ درست تھوڑی. تو غیبت کی تباہ کاریاں امیر اہل سنت نے جو چیپٹر لکھا ہے اس کو بار بار پڑھیں تو غیبت سے نفرت ہو, جھوٹ کی نقصانات پڑھیں سنیں اس سے بچیں, چغلی کے نقصانات پڑھیں سنیں اس سے بچیں, تو انشاءاللہ عز و جل وہ آسان ہو جائے گا. بخاری شریف حدیث نمبر 127. علم سیکھنے میں حیا کرنا بہت برا ہے, اور مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم سیکھے گا بلکہ اس سے محروم رہے گا. جو حیا کرے گا سیکھنے میں یا تکبر کرے گا اس نے علم تو کیا سیکھنا ہے, محروم ہو جائے گا. اور ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اچھی عورتیں انصار کی ہیں. انصار کون ہیں؟ مددگار, یعنی مدینے والے. اور مکے والوں کو کیا کہا گیا؟ مہاجرین, کہ انہوں نے ہجرت کی دین اسلام کی خاطر, اللہ اس کے رسول کی محبت میں مکے سے مدینے ہجرت کی, یہ مہاجرین کہلائے. انصار جو مدینے میں رہنے والے تھے انہوں نے مدد کی تو یہ انصار کہلائے. تو ہماری امی جان فرما رہی ہیں سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اچھی عورتیں انصار کی ہیں کہ دین کی بات سمجھ میں شرم نہیں کرتی بلکہ خوب کھل کر پوچھ لیتی ہیں. تو ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ علم سیکھنے میں حیا اچھی نہیں ہے. جو علم سیکھنے میں حیا کرے گا وہ علم نہیں سیکھ سکے گا, جو تکبر کرے گا وہ بھی علم نہیں سیکھ سکے گا. تو علم دین حاصل کرنا ہے تو سیکھنا چاہیے, پوچھنا چاہیے, اور جب ہم پوچھتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل سیکھتے رہیں گے اور خوب خوب علم دین حاصل ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے عالم ہیں کہ آپ کے علم کا دنیا بھر میں ڈنکا بج رہا ہے. بہار شریعت کی 3 جلد میں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے عالم, اللہ اکبر, کہ بڑے بڑے علماء آپ کے شاگرد ہیں. تو آپ سے سوال کیا گیا آپ اس بلند مقام پر کیسے پہنچے؟ ارشاد فرمایا
میں نے اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں کبھی بخل نہیں کیا. بخل مینس کنجوسی. نے کنجوسی نہیں کی کسی کو، خوب علم سے فائدہ پہنچایا. اور جو مجھے نہیں آتا تھا اس میں دوسروں سے استفادہ کرنے سے میں کبھی نہیں رکا. تو جو نہیں معلوم کریں، اور جو آتا ہے دوسروں کو بتائیں. اس سے انشاءاللہ عز و جل خوب علم دین حاصل ہوگا. مزید سنیے، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت یہ ہے کہ امام اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم سے کسی نے سوال کیا، آپ نے علم کا یہ درجہ، یہ اعلیٰ اتنا بلند درجہ کس طرح حاصل کیا؟ فرمایا، میں نے علم حاصل کرنے میں سخت محنت کی اور بیش شکر الہی ادا کیا، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. جب بھی مجھے کسی چیز کی فہم ملی، کوئی بات سمجھ میں آ گئی اور علم و حکمت حاصل ہوا، تو میں نے الحمدللہ کہا تو اللہ تعالی میرا علم زیادہ فرماتا رہا. تو خوب علم حاصل کرنا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے کہ جب کسی سے معلوم کرنا ہے تو ہم شرمائے نہیں، حیا نہ کریں، فائدہ لیں، ضرور پوچھیں، کبھی نہ رکیں. اور جو آتا ہے بتانے میں بخل نہ کریں. اور یہ بھی پتہ چلا کہ خوب کوشش کی جائے، انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا. اور جب کوئی چیز معلوم ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، تو خوب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. جب شکر ادا کریں گے تو نعمت میں اضافہ ہوگا. علم بہت بڑی نعمت ہے. اور جب شکر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ علم کی نعمت جو ہے ترقی کرتی چلی جائے گی. اسلامی بہنیں، علم دین کیسے سیکھیں؟ سنیے کیسے سیکھیں. مطالعہ کریں. پردے کے بارے میں سوال جواب اس کتاب کو پڑھیں، بہت پیاری کتاب ہے. اسلامی بہنوں کی نماز، یہ کتاب پڑھیں. امیر اہل سنت کی جتنی کتب یہ پڑھیں. مکتبۃ المدینہ سے جو کتب شائع ہوتی ہیں پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل خوب علم دین حاصل ہوگا. اسی طرح اسلامی بہنوں کے اجتماع میں شرکت کریں، درس میں شرکت کریں، اس سے بھی علم دین حاصل ہوگا. اسی طرح اپنے منصوب سے اگر وہ علم دین سیکھے ہوئے تو ان سے سیکھیں. دیکھیں سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک اقوال ہم کتنے سلسلوں سے سن رہے ہیں. اتنا علم تو آپ کے پاس کہ آپ محدثہ تھیں، آپ مفسرہ تھیں، آپ مفتیاں تھیں. بڑے بڑے صحابہ آپ سے علم سیکھتے تھے. یہ علم آپ نے کس سے سیکھا؟ اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. تو اسلامی بہنیں بھی اپنے گھر میں اگر اپنے منسوب بچوں کے جو والد ہیں، اگر انہیں علم دین ہے، مبلغ ہیں، عالم ہیں، ان سے سیکھیں. اور ماشاءاللہ اپنے والد سے سیکھیں اگر وہ علم دین سیکھتے ہیں. مفتی دعوت اسلامی حضرت حافظ الحاج محمد فاروق عطاری علی رحمۃ اللہ الباری، ان کے ہاں بچی کی ولادت ہوئی تھی، ان کے پردہ فرمانے سے پہلے، اور پردہ فرمانے کے بعد بچے کی ولادت ہوئی تھی. بہرحال تو ان کا یہ عزم تھا کہ اپنی بچی کو میں خود علم دین سکھاؤں گا. تو باپ کو چاہیے اپنے بچیوں کو سکھائے. اب باپ کے پاس علم ہوگا تو سکھائے گا. ماں کو چاہیے کہ بچیوں کو علم دین سکھائیں. ماں کے پاس ہوگا تو علم سکھائے گی. بہرحال اسی طرح ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے محارم کے ذریعے سے دارالفتاء سے مسائل پوچھتی رہیں. ضرورتاً خود بھی پوچھ سکتی ہیں. اس طرح بھی علم دین حاصل ہوتا ہے. پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 139 پر امیر اہل سنت نے جو لکھا ہے، آئیے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سوال: کیا عورت علم دین سیکھنے عالمہ کے پاس جا سکتی ہے؟ جواب: ماں باپ اور شوہر کے ذریعے فرض علوم سیکھنا ممکن نہ ہو تو صحیح العقیدہ سنی عالمہ سے علم دین حاصل کرنے کے لیے جا سکتی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کے پاس خواتین حاضر ہوتی، ان سے دین کی تعلیم حاصل کر کے اپنی پیاس بجھاتی تھیں. موجودہ دور میں بھی اسلامی بہنیں دینی تعلیم کے لیے نیک سیرت عالمات سے دین حاصل کر سکتی ہیں، اور وہ سنی ادارے جہاں پردے کے شرعی تقاضے پورے کیے جاتے ہوں وہاں جا کر بھی فرض علوم سیکھے جا سکتے ہیں.
دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جامعۃ المدینہ للبنات بھی اسلامی بہنوں کے لیے فرض علوم سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، جہاں مکمل پردے کے ساتھ اسلامی بہنیں ہی تدریس کے فرائض انجام دیتی ہیں۔ کم و بیش 126 جامعات ہیں پاکستان میں اسلامی بہنوں کے، جس میں اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں۔ الحمدللہ ہزاروں اسلامی بہنیں پڑھ رہی ہیں اس میں۔ تو جو اسلامی بہنیں علم دین حاصل کرنا چاہتی ہیں سیکھیں۔ اسی طرح امیر اہل سنت سے مزید سوال آپ نے لکھا اور اس کا جواب دیا ہے، کیا دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجتماعات میں بھی فرض علوم سیکھنے کا ذریعہ ہیں؟ جواب، کیوں نہیں، مگر یہ ضروری ہے کہ ان میں حاضری کے لیے آتے جاتے ہوئے اور اس سنتوں بھرے اجتماع کے اندر بھی اسلامی بہنوں کے شرعی پردے کے تمام شرائط پورے ہوتے ہوں۔ مبلغہ کے لیے لازمی ہے کہ صحیح العقیدہ سنی عالمہ ہو اور جو کچھ بیان کرے وہ بھی درست ہو، یا اگر عالمہ نہ ہو تو کسی صحیح العقیدہ سنی عالم کی کتاب سے دیکھ کر من و عن یعنی جوں کا تو بیان کرتی ہو۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجتماعات میں ان شرائط کی پابندی کی بہت سخت تاکید ہے۔ دعوت اسلامی کے مبلغین و مبلغات کو زبانی بیان کرنے کی اجازت نہیں، انہیں علماء اہل سنت کی کتابوں سے حسب ضرورت فوٹو کاپیاں کروا کر اپنی ڈائری میں چسپاں کر کے بیان کرنا ہوتا ہے۔ اب اسلامی بہنوں کے اجتماع میں شرکت کرنے کی بہار بھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو کاش اسلامی بہنیں اجتماع میں شرکت کریں، درس میں شرکت کریں، اول تاخر سعادت حاصل کریں۔ امیر اہل سنت نے لکھا ہے پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 141، ایک اسلامی بہن پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لطف و کرم کا ایمان افروز واقعہ۔ بھمبر کشمیر کے ایک اسلامی بہن کا تحریری بیان کچھ اس طرح ہے، ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر اسلامی بہنوں کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے۔ ایک دن چند اسلامی بہنیں ہمارے گھر بھی آئیں، ہمیں سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی۔ ان کی ملن ساری اور عاجزی بھرے لہجے کا اثر تھا، پتہ چلا مبلغ ہو یا مبلغہ، ملن ساری اور عاجزی ہونی چاہیے اس میں۔ بہرحال یہ اسلامی بہن کہتی ہیں کہ میری دو بہنیں پابندی کے ساتھ سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہونے لگیں، مگر میں اکثر غیر حاضر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک روز ذرا آرام کرنے کے لیے لیٹی تو آنکھ لگ گئی، میں سو تو کیا گئی، میرا سویا ہوا بھاگ یعنی نصیبہ جاگ اٹھا۔ سچ کہتی ہوں مجھے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ میں نے اپنے چند مسائل اپنے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیے، مبارک ہونٹ ہلنے لگے، رحمت کے میٹھے بول میرے کانوں میں رس گھولنے لگے، جن کے الفاظ کچھ یوں تھے، دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کیا کرو۔ یہ اسلامی بہن کہتی ہیں پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اسی وقت میں نے نیت کی کہ آئندہ پابندی سے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کروں گی۔ الحمدللہ عز و جل مجھے اب پابندی سے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں نے یہ بھی نیت کی ہے اگر مدنی مرکز نے اجازت بخشی تو انشاءاللہ عز و جل جلد ہی اپنے گھر میں سنتوں بھرا اجتماع شروع کر دوں گی۔ عالم نہ متقی ہوں، نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، آج بھی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے حال سے خبردار ہیں اور خوابوں میں آ کر خیر خواہی فرما رہے ہیں۔ چنانچہ سعادت الدارین میں ایک بزرگ کا لکھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر چوٹ لگی، سوجن آ گئی، سخت درد تھا، میری آنکھ لگی، خواب میں محبوب رب الارباب، نبوت کے مہتاب، رسالت کے آفتاب، راحت قلب بیتاب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ عالم تاب نظر آیا، لبائے مبارک کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، میٹھے بول کچھ یوں ترتیب پائے، بیٹا تمہارے درد نے مجھے متوجہ کیا، صبح اٹھا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نہ درد تھا نہ ورم۔ سبحان اللہ۔ اسلامی بہن کہ خواب میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، مسائل بھی سنے
اور سبحان اللہ آقا کو یہ پتہ ہے کہ اجتماع میں شرکت نہیں کرتی، اور شرکت کرنے کا ارشاد فرمایا۔ امیر اہل سنت وسائل بخشش میں لکھا ہے، امت کے حال سے ہر آن یہ آگاہ ہے، خوابوں میں آ رہے ہیں، خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں، خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو علم دین سیکھنے میں حیا نہیں کرنی چاہیے، اور جو معلوم ہو وہ بتانے میں رکنا نہیں چاہیے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ مرد کے پاس کسی عورت کا پڑھنا کیسا؟ سنیے سوال، پردے کے پیچھے رہ کر عورت کا مرد سے پڑھنا کیسا؟ جواب، اگر پردے میں رہ کر پڑھانے والا مرد جوان ہے تو اسلامی بہنوں کو اس کے پاس جانے کی شرعن اجازت نہیں، نہ ہی پڑھانے کے اس انداز کو مجلس وعظ کی رخصت پر قیاس کرنا درست۔ مجلس وعظ یا سنتوں بھرے اجتماع میں پردے کی پابندی کے ساتھ ایک آدھ اجتماعی بیان ہوتا ہے، جبکہ پڑھنے پڑھانے کا معاملہ جدا ہے۔ اس میں پردے کے باوجود پڑھنے والیاں لگی بندی اور جانی پہچانی ہوتی ہیں، لہٰذا خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن اسی بنا پر پردے کی تمام تر پابندی کے باوجود عورت کو علم دین سیکھنے کے لیے جوان پیر کے پاس جانے کی اجازت نہیں دی۔ چنانچہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں، اگر بدن موٹے اور ڈھیلے کپڑے سے ڈھکا ہے، نہ ایسے باریک کپڑے کے بدن یا بالوں کی رنگت چمکے، نہ ایسے تنگ کپڑے کے بدن کی حالت یعنی کسی عضو کی گولائی یا ابھار وغیرہ دکھائیں، جانا تنہائی میں نہ ہو اور پیر جوان نہ ہو، یعنی ایسا کریہ المنظر ضعیف، مثلا چہرے پر جھریاں والا اور شہوت کے تعلق سے بالکل بے کشش ہونا چاہیے، جس سے طرفین یعنی پیر اور مریدنی میں سے کسی ایک کی جانب سے بھی شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ غرض کوئی فتنہ نہ فی الحال ہو، نہ اس کا اندیشہ آئندہ کے لیے ہو، تو علم دین اور امور راہ خدا عز و جل سیکھنے کے لیے جانے اور بلانے میں کوئی حرج نہیں۔ کیا اسلامی بہن عالم کا بیان سننے کے لیے پردے میں رہتے ہوئے گھر سے باہر نکل سکتی ہیں؟ جواب، بعض قیودات کے ساتھ حصول علم دین کی نیت سے گھر سے نکل سکتی ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، عورتیں نماز مسجد سے ممنوع ہیں، اور واعظ یعنی وعظ کہنے والا یا میلاد خواں اگر عالم سنی صحیح العقیدہ اور اس کا وعظ و بیان صحیح و مطابق شرع اور عورت کے آنے جانے میں پوری احتیاط اور کامل پردہ اور کوئی احتمال فتنہ یعنی فتنے کا خوف نہ ہو، اور مجلس رجال یعنی مردوں کی بیٹھک سے دور جہاں ایک دوسرے پر نظر نہ پڑتی ہو، ان کی نشست ہو تو حرج نہیں۔ اب یہ ساری باتیں شاید ایک بار سننے سے سمجھ میں نہیں آئیں گی، تو یہ پردے کے بارے میں سوال جواب سے بار بار پڑھیے، سمجھ میں نہ آتا ہو تو دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کر لیجئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو کسی عالم سے پوچھنا چاہیے، کسی جاہل سے مسئلہ پوچھنا درست نہیں، ورنہ وہ بیچارہ اور زیادہ آپ کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ کسی جاہل سے مسئلہ پوچھنا کیسا ہے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میرے شیخ طریقت کی جو کتاب ہے اس سے سن لیجئے۔ چنانچہ صفحہ نمبر 65 پر لکھا ہے سوال، جان بوجھ کر کسی جاہل سے مسئلہ پوچھنا کیسا؟ جواب، گناہ ہے۔ تاجدار رسالت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سراپا عبرت، من افتا بغیر علم کان اثمہ علی من افتاہ، یعنی جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمۃ الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص علماء کو چھوڑ کر جاہلوں سے مسئلہ پوچھے، وہ غلط مسئلہ بتائیں تو بتانے والا تو گناہ گار ہے ہی، پوچھنے والا بھی گناہ گار ہوگا،
کہ یہ عالم کو چھوڑ کر اس کے پاس کیوں گیا، نہ یہ پوچھتا نہ وہ غلط بتاتا۔ نمبر 2 یہ کہ جس شخص کو غلط فتویٰ دیا گیا تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بے علم کا مسئلہ شرعی بیان کرنا سخت جرم ہے۔ مرآت جلد 1 صفحہ 212۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو جاننے والوں سے، اگر نہیں جانتے تو پوچھنا ہے، مگر جاننے والوں سے، علماء سے، مفتیان کرام سے۔ اور یہاں دارالافتاء اہل سنت نے ہمارا معاملہ آسان کر دیا ہے۔ اب ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ تو دارالافتاء اہل سنت سے اس سلسلے میں رابطہ کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی مسئلہ اپنے محارم کے ذریعے سے کسی ترکیب سے معلوم کر کے پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جو مسئلہ بتانے کا اہل ہو اسی سے پوچھنا چاہیے۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ارشادات مزید سنیے۔ موطا مالک حدیث نمبر 1752۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے کہا تھا میرا مال خانہ کعبہ میں صرف ہے۔ فرمایا اس شخص کے لیے کفارہ ہے، جیسا کہ یمین مینز قسم کا کفارہ ہے، یعنی یہ ایک قسم کی نظر ماننا ہے جس کا کفارہ ہے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 12479۔ کسی نے سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس قول کے متعلق پوچھا کہ کل مالی فی سبیل اللہ، میرا سارا مال اللہ کی راہ میں، او فی رتاج الکعبہ، یا کہا کہ میرا سارا مال خانہ کعبہ کے لیے۔ فرمایا یکفرھا ما یکفر الیمین، اس کا کفارہ یمین قسم کی مثل ہے۔ تو بہرحال اس کے نظر شرعی منت اس کے تعلق سے ہمیں وہ اس کے بارے میں پتہ چلا۔ تو بہار شریعت میں جو نظر شرعی کا بیان ہے، عرفی لغوی کی تعریفات ہیں، وہ وہاں سے پڑھ لیجئے، بہار شریعت جلد 2 صفحہ 34 سے۔ اور منت کا بیان یہ بہار شریعت جلد 2 صفحہ 301 پر ہے کہ منت ماننے کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ اس کے اندر عام طور پر غلط فہمیاں بہت ہیں۔ اسی طرح قسم کا کفارہ، یہ نیکی کی دعوت جو کتاب ہے میرے شیخ طریقت کی فیضان سنت جلد 2 کا یہ ایک باب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 185 پر امیر اہل سنت نے قسم کے تعلق سے بہت کچھ لکھا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 161 سے قسم اور اس کے کفارے کا بیان چل رہا ہے۔ قسم کی تعریف، قسم کی 3 اقسام، جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ سب سے پہلے جھوٹی قسم شیطان نے کھائی۔ کسی کا حق مارنے کے لیے جھوٹی قسم کھانے والا جہنمی ہے۔ جھوٹی قسم کھانے والے کے حشر میں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے۔ 7 زمینوں کا ہار۔ اور جھوٹی قسم کے بارے میں بہت کچھ ہے۔ اور قسم کا کفارہ جو ہے اس کے تعلق سے 185 صفحہ پر آپ نے لکھا ہے، تو وہاں سے اس کو پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ مدنی ماحول نصیب فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی بہنوں میں مدنی انقلاب الحمدللہ دعوت اسلامی برپا کر رہی ہے۔ مدنی انعامات کے رسائل جو اسلامی بہنیں لیں گی، اپنائیں گی، فکر مدینہ کریں گی، انشاءاللہ انقلاب برپا ہوگا۔ مدرسۃ المدینہ بالغات میں پڑھیں گی، انشاءاللہ انقلاب برپا ہوگا۔ انشاءاللہ اجتماع میں شرکت کریں گی، دل میں ہلچل مچ جائے گی، آخرت کی تیاری کا ذہن بن جائے گا۔ میں نے مدنی برقع کیوں پہنا؟ یہ مدنی بہاروں کا رسالہ، مدنی انقلاب جو اسلامی بہنوں میں آ رہا ہے اس کا رسالہ ہے، اور اس میں 16 حیرت انگیز سچی حکایات ہیں۔ یہ پڑھیے، انشاءاللہ اس سے بھی معلوم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ارشادات ہم نے سنے، اسے یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شرف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر لاکھوں سلام۔